ایک چیز یہ تحریر فرمائی ہے، دریافت فرمایا ہے کہ تربیت اولاد کے موضوع پر اچھی کتابیں بتا دیں۔ اس پہ کئی مرتبہ بات ہو گئی بھئی، اور کئی مرتبہ ہم نے کتابیں بتائیں۔ تربیت اولاد پہ جدید علم نفسیات کی تحقیقات کے تناظر میں بہت عمدہ مواد مل جاتا ہے، مگر اس کی کوئی بات اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا، بلکہ شاید آپ سے نہیں تو اوروں سے عرض کیا ہوگا، کہ محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل اپنے بچوں کو پڑھانے چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تاج کمپنی نے چھاپی ہیں، انہیں پڑھانا چاہیے۔ اور اسی طرح ندوہ کے نصاب میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں لکھی تھی اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، وہ پڑھانا چاہیے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم الاسلام ہے، حضرت رحمۃ اللہ عقیدے کو پھر اعمال کو بچے کی جتنی عمر بڑھتی جائے اس کتاب کی تعلیم دینی چاہیے۔ اور 100 باتوں کی ایک بات ہے، بچوں کی تربیت اتنی آسانی سے نہیں ہو جایا کرتی۔ ماں کو چاہیے کہ وہ پڑھے، مطالعہ کرے، اور دن کے جو 8-10 گھنٹے جب بچے اسکول گئے ہوئے ہوتے ہیں 6 گھنٹوں کے لیے، تو ہر دن تیاری کرنی چاہیے کہ میرے بچے شام کو آئیں گے تو سونے سے پہلے میں نے سب کو بٹھا کر کیا کہانی سنانی۔ وقت اگر گزرے ٹی وی کے ڈرامے دیکھنے میں، اور وہ وقت گزرے سہیلیوں سے لمبے فون کرنے میں، اور وہ وقت گزرے ونڈو شاپنگ میں، تو پھر ضرورت کیا ہے اتنے بچوں کی؟ پھر بچے ہونے ہی نہیں چاہیے۔ آدمی سوچتا ہے نا اپنے مستقبل کو کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور جب وقت گزرے سارا موبائل پہ، اور وقت گزرے اور بیہودہ کاموں میں، کبھی خدا کی یہ بات نہیں مانی کہ اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے وہ ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار چیزوں سے بہت دور رہتے۔ مائیں جو تربیت کیا کرتی ہیں یہ نسلوں پہ بھاری ہوتی ہے تربیت، اس لیے ان کتابوں کو ماں کو خود بھی پڑھنا چاہیے۔ پیور لینگویج ماں کی ہوتی ہے۔ آپ اس نقطے پہ غور فرمائیں، اب تو مطلب کوئی رشتوں کا مسئلہ نہیں نا کہ پشاور کا پٹھان ہے اور وہ کراچی جا کے شادی کر لے، تو ماں باپ دونوں کی زبان بچہ سیکھے گا جو بھی ہوگی۔ پہلے زمانوں میں سوسائٹیز محدود ہوتی تھیں، پہاڑ آ جاتے تھے تو گاؤں بس اتنا ہی ہوتا تھا، دریا آ گیا تو اس طرف کی آبادی اور اس طرف کی آبادی اور، تو رشتے عام طور پہ لوگ خاندانوں میں کرتے تھے، چچا سے، تایا سے، ادھر سے رشتہ، ادھر سے اسی گاؤں کا رشتہ، تو ماں کی زبان جو تھی بچہ وہ ادا کرتا تھا، زبانیں پیور ہوا کرتی تھی، خالص ہوا کرتی تھی، اور بچے جو زبان بولتے تھے خالص بولتے تھے، ماں سے لیتے تھے، ماں کو کہتے ہیں نا۔ تو اس لیے بچوں کو جو کچھ بھی تعلیم ماں دے گی، زبان ماں سکھائے گی، پھر جا کر بچہ بنتا ہے، پھر جا کر بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ ماں گرپ کر لیتی ہے کہ بیٹے یہ لفظ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، تو ماں نے خود ڈکشنری کھول کے دیکھا اس صبح کہ یہ لفظ جو میں بول رہی تھی یہ ایسے ہے یا ایسے ہے، تو ڈکشنری گھر میں نہیں ہوتی، پھر آگے سارا قصہ آپ جانتی ہیں۔ اس لیے ہمیں غالباً اس موضوع پہ آج آخری مرتبہ بات کرنی چاہیے۔ کئی مرتبہ بتایا ہے کہ کون کون سی کتابیں بچوں کے لیے مناسب رہتی ہیں۔